لڑائی بنتی نہیں ہے نا. لڑائی اگر دین کے معاملے میں اگر ایک دوسرے کو لڑائی کر کے ہم نے پسپا کرنا تو فائدہ کیا؟ دلائل سے مارو ان کو. دلائل سے ان کو اتنی مار پڑتی ہے نا، ہمارے سے بیچارے بکھلا جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. پھر کہتے ہیں ان سے تو بات کرنے فضول ہے. یہ اور جادو بعض لوگ نا اپنی لائف میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی یہ جادوگر ہے، جادوگر. ہاں نہیں ان سے نہیں، اب گھر میں بیٹھ کے خود ہی کوئی اپنے آپ کو شیر کہتا جائے تو فائدہ تو کوئی نہیں نا. جب ہمارے پیارے امام کو بدتمیزی سے بلایا جاتا ہے اور یہ تصور کریں، یہ کہیں کہ ہم ادھر آ کے آپ سے بات کریں، تو یہ ہمارے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے امام کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں اور پھر آپ کہیں جی ہمارے سے آ کے بات بھی کرو. پہلے تمیز تو سیکھو. ہمارے پاس بڑی دلیلیں آپ نے کبھی نہیں سنی. دال دلیلاں دے دے تھکیا جے یہ یقین ایمان ہے. بات یہ ہے کہ سب سے بڑی جو دلیل ہے نا وہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم جو ہے وہ سب سے بڑا آخری شریعت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی ہے. ہم اپنے اس قرآن کو اپنی دلیل سمجھتے ہیں. نہ اس میں کہیں لکھا حضرت عیسیٰ زندہ ہے، نہ اس میں کہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اپنے پاس سے آپ نے یہ چیزیں گھاڑ لی ہیں، پتہ نہیں کیسے گھڑی ہیں، اللہ جانتا ہے. ہم اپنی سلائی پہ نا قرآن کریم پڑھاتی ہیں، اور حضور انور کی خدمت میں خط لکھ کے ان کو بتا چکی ہیں کہ ہم ٹک ٹاک پہ قرآن کریم پڑھاتی ہیں اور چھوٹی موٹی تبلیغ کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال ہے سب کا؟ اللہ آپ سنائیں. شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. رمضان مبارک سب کو. مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. ایکچولی میں نے اس لیے پوچھنا تھا بیکاز مجھے تو یہی پتہ چلا تھا کہ ہم ٹک ٹاک لائیوز پہ نہیں تبلیغ کر سکتے، کیونکہ میں خود ایک تبلیغ سیکٹری ہوں. تو اس وجہ سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ آپ نے پیارے حضور کی خدمت میں خط پیش کیا تھا، اس کے بارے میں. حضور انور کی خدمت میں ہاتھ لکھ کے ان کو بتایا تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ نا نظمیں وغیرہ پڑھتی ہوں لائیو، لیکن اس میں ہماری صرف آواز آتی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ بہت ساری دوسری بہنیں ہیں جو میرے ساتھ ہوتی ہیں. پھر ہم نے بتایا کہ میں نے قرآن کریم سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. ٹھیک. تو حضور کی طرف سے دعا براحت ہے اللہ تعالیٰ. میں نے کہا کبھی کبھی ہم کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہماری غیر مسلمان بہن، غیر احمدی بہن نا، ہاں اگر جی. ہماری بات چیت کرنے آئے تو وہ بھی ہو جاتی ہے. تو ٹھیک. حضور انور نے پھر بہت ساری دعائیں دی. ابھی ستمبر میں یہ جو پچھلا سال گیا، ہماری جو ٹیچر ہمارے ساتھ ہوتی ہیں نا، میں ابھی قرآن کریم سکھاتی ہوں، 3 ٹیچریں اور بھی ہیں. تو اس نے بھی ٹھیک ہے. آ کے حضور انور کے سامنے بیٹھ کے کہا ہے کہ حضور ہم ٹک ٹاک پہ قرآن کریم پڑھاتی ہیں. تو حضور نے اس وقت بھی دعائیں دی ہیں. اچھا ٹھیک. تو صحیح. ہاں جی، کیونکہ عموماً ہم بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ تبلیغ میں تھوڑی آواز اوپر نیچے ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. تو وہ چونکہ ہمارے ہاں جی. بہت اچھے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہاں خطوط جی. ہے بات کرنے کے، یہ تصویر کن کی ہے، آپ لوگ کون ہیں، تو وہ چھوٹی موٹی میں گفتگو کر لیتی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسے بہت ہی سر کھپانے آئے تو پھر ہم کہتے ہیں بی اپنے گھر بیٹھو، ہمیں اور کام. ٹھیک ہے. نہیں وہی کیونکہ میں نے بھی کسی سے پتہ کیا تھا تو مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ اس پہ اس طرح مطلب لوگ آتے ہیں اور پوری ایک ٹیم ہوتی ہے آئی تھنک فلٹر کرنے کے لیے اس طرح کی لینگویج اور اس طرح کے لوگوں کو. تو ایک یہ اکیلے مطلب نہیں کوئی کر سکتا، ایک ٹیم کے اگر ساتھ آپ ہی. اردو میں تبلیغ کر سکتی ہیں تو آ جائیے. میری اردو اتنی زیادہ اچھی نہیں، ایکچولی میری زیادہ انگلش میں کرتی ہوں، بٹ اردو میں بھی مطلب جیسے جتنا میں بول رہی ہوں اس لحاظ سے میں اتنا کر لیتی ہوں. بٹ میں نے سوچا تو بہت تھا بیکاز ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے آپ اپنی تبلیغ ویڈیو کے بنا لیے. لیں نا ایک حضور انور کی خدمت میں، ان کو بتا دیں. ہاں جی، میں یہ سوچ رہی ہوں. مجھے یہی ایک دفعہ ہو جائے تو دل کی تسلی مجھے خود بھی ہو جائے گی، اور پھر میں انشاءاللہ ہم نے بھی آپ اسی سب کو لیے، جوائن. ہاں جی اسی لیے ہم نے بھی نا کیا تھا کہ اپنے ایک تو ہمیں حضور کی رہنمائی مل جائے گی، ہاں جی. اور اگر کوئی میرے سے پوچھتا ہے تو لیٹر میرے پاس پڑا ہے. بالکل یہی بس مجھے بھی ایک تھا کہ ایک دفعہ یہ تسلی ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم نے اپنا جو طریقہ کا رکھا ہے نا، لیا ہم نے صرف خواتین کا رکھا ہوا ہے، ہم کسی بھی مرد کو اوپر نہیں لیتے. صحیح ہے. ہاں جی. نہیں وہ تو میں دیکھ رہی، مجھے ایک دم میں نے دیکھا تو obviously میں وہ سرپرائز تھی کہ کیونکہ مجھے
پہلے پاس میں منع کر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے یہ تھا، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کس طرح سے، تو اب مجھے ذرا پتہ چل گیا، تو انشاءاللہ میں بھی اٹس آپ نے اے اپنی آئی ڈی پرائیویٹ کی ہوئی ہے لیکن آپ ہمیں فالو کر اپنی اوپر بہنے ہاں جی، میں آپ کو ہاں جی جی میں نے کی ہوئی ہے. بڑھ جائیں گے. آپ اپنی ایک ٹیم تیار کر لیں اور حضور انور سے اجازت لے لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. کاٹے. ہاں جی، نہیں ویسے ہم بہت ماشاءاللہ لوکلی بھی بہت کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ اسکولز اور کچھ فیتھ پلیسز لائک جوش سینیگوگس ہیں، کرسچین چرچز ہیں، جہاں پہ ہمیں اتنا محبت سے، پیار سے، عزت سے بلایا جاتا ہے، اور وہ بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ہماری بات سننے میں، اور ہم بھی. اور مطلب ہم سب ایک ہی ہیں، تو جب ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہ ابھی تو میں زیادہ کرتی ہوں ایکٹیو تبلیغ، مطلب باہر، تو میری سوشل میڈیا پہ اتنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ کروں میں. آپ ہمیں تو غیر دوسری مسلمان بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ان کی عورتوں تو لگتا ہے بس ٹائلٹوں پہ ڈیوٹیاں دیتی ہیں، آپ جا کے باہر تبلیغ کر رہی ہیں. ہاں جی، بس جتنا بھی کریں کم ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں تو بھیج دیں. آمین آمین، بالکل آمین و آمین. ماشاءاللہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ختم نبوت کی مجاہدہ آ ہی جاتی ہے نا، کیونکہ عموماً بعض دفعہ بڑی بدتمزگی ہوئی ہے، بدتمیزی کر کے گئی ہیں، لیکن جو بھی عورت تمیز کے دائرے میں آ کے بات کرتی ہے عزت سے، تو اس کو میں اٹھا لیتی ہوں. لیکن عموماً میں اوائڈ کرتی ہوں کہ ہم ان کو نہ اٹھائیں. تو خاص طور پہ جن کو میں دیکھتی ہوں نا کہ یہ حضرت مسیح اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں اور برے برے القابات بولتی ہیں. کوئی بات نہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ ان کو وہ اپنے زبان ہی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، لیکن ہم کچھ بہتر ہے کہ ہم انہیں کچھ نہ ہی کہیں اور ہم انہیں ڈراپ ہی کر دیں، کوئی جواب نہ ہی دیں، تو یہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہے جواب دینے والا، تو پھر آپ دیکھتی ہیں؟ ہاں جی جی. یہ تو اچھی بات ہے. تو آپ کہاں پر ہیں؟ میں ناروے سے ہوں، باقی بہنیں کوئی جرمنی سے، کوئی ہالینڈ، اچھا ماشاء اللہ. نیوزی لینڈ سے، تو کوئی امریکہ سے، کوئی کینیڈا سے. اچھا ماشاء اللہ، صحیح. کافی کنٹریز کور کی ہوئی ہیں آپ سب نے. ویسے اچھی بات ہے اگر آپ حضور سے اجازت لے لیں اور انگلش میں لائف میں بڑا فائدہ ہوگا. ہاں جی، مجھے کافی فائدہ، بیکاز میرے بچے بھی، اور میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کا میڈیکل بھی کچھ ہے کنڈیشن، تو اس وجہ سے میرے لیے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہر وقت نہیں کر سکتے آپ، تو آپ کو ایک ٹائم فریم کے اندر کرنا ہوتا ہے. تو میں صرف جب یہ اسکول میں ہوتے ہیں تبھی کرتی ہوں زیادہ، اور پھر اس کے بعد اتنا نہیں ہوتا. لیکن کوشش تو ہے کہ ایسے یہ تو رمضان ہے نا، لیکن عید کے بعد ہم لوگ نا، میں 6:30 آتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ کے 5:30 ہوں گے، تو ہم لوگ نا قرآن کریم پڑھاتی ہیں. 7 بجے ہماری قرآن کا، تو اس میں ہم تلفظ سکھاتے ہیں. 4 ٹیچر ہیں ہماری ماشاءاللہ، ایک کینیڈا سے ہیں، ایک یہ بیٹھی ہوئی ہیں بنت احمد ہیں جرمنی سے، میں ناروے سے، اور ام فارس بھی UK سے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، بہت 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 اچھا لگا. سب سے ابھی تو سب سے بات نہیں ہوئی، لیکن آپ سے مل کے، اور سب سے آئی ایم شیور کہ ساری آپ کی طرح ہی بہت اچھی ہوں گی. اور یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ٹک ٹاک ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے اوپر آپ بہت سارے لوگوں کو ایک شارٹ ٹائم میں میسج پہنچا سکتے ہیں. تو جو اس طرح بات کرتے ہیں، ہمارا تو وہ لیول ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو ایک ہی ہدایت ہے کہ انہیں اگنور کیا جائے، اور بس بالکل بالکل. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نہیں سمجھا سکتے کچھ بھی ایسے شخص کو جو آگے سے کچھ کہتا ہے اس طرح کا. کوئی سیکھنا چاہے اسے سمجھا سکتے ہیں، لیکن جو اس ارادے سے نہیں آیا نا کہ وہ سیکھنے نہیں آیا، اس کو آپ لاکھ سمجھا لیں وہ نہیں سیکھے گا، کیونکہ وہ اس ارادے سے نہیں آیا. جی، تو بس بات ہے کہ ہمیں تو یہ سکھایا نہیں گیا کہ ہم نے گالی دینی ہے یا گالی سے دینا ہے. ہاں جی اور ویسے بھی لیا صبا ہمارا تو جو ہے نا پہلا تجربہ ہے سوشل میڈیا پہ، اور ہم 2021 سے ہی آ رہے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ اور کامیابی دے. اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ہماری یہی ہے کہ ہم اپنا جماعت کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا سکیں. بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں ٹھیک ہے، میں اب اجازت مجھے، تو میں ان شاء اللہ اپنا، اور اب جی میں آپ کو فالو کرتی ہوں. ختم کریں تاکہ ہم بھی کر سکیں. نہیں ضرور میں کروں گی ان شاء اللہ. فالوور مل جائیں گے نا. ہاں جی ضرور، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں
1000 ہو جائیں گے نا تب آپ لائیو. ایکچولی میں نے ابھی دیکھا نہیں ریسنٹلی میرے کتنے ہیں، لیکن لائیوز میں کر سکتی ہوں، بس میں کرتی نہیں ہوں اس وجہ سے کہ جسٹ ان کیس، بیکاز میں ابھی شور نہیں تھی تو پہلی دفعہ اور مجھے اچھا لگا سن کے، لیکن میں بیچ میں میسج اس لیے کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ نہیں مجھے یہ بتایا گیا ہے تو نا وہ میری اپنی بہنیں ہیں تو میں اسے ان کو بھی بتاؤں، لیکن جب آپ سے یہ سنا کہ آپ نے پیارے حضور کی خدمت میں خط لکھا ہے اور آپ کو پیارے حضور نے یہی ایڈوائس دی ہے کہ مطلب دعائیں دی ہیں، تو پھر مجھے تھوڑا ہوا کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تبلیغی کوششوں میں برکت ڈالے اور انشاءاللہ نتائج ظاہر. سب کے لیے بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. آپ کا شکریہ جو میرے ساتھ آ جاتی ہیں، ورنہ اکیلا انسان تو کچھ نہیں. ہاں جی یہ تو ہے. چلیں شکریہ. اوکے باجی پھر انشاءاللہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی جی اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہاں جی جواریہ صاحبہ بالکل ان کو میں نے یہی بولا ہے کہ وہ بھی حضور انور کی خدمت میں لکھ کے تو رہنمائی لے لیں، کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ہمارے امام موجود ہیں تو ہم نے جو بھی کام کرنا ہے تو ان سے اجازت لے کے کرنی ہے، اور بعد میں یہ نہ ہو. جویریہ صاحبہ اوپر آ جائیں. شروع میں کافی ہماری بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی تھوڑا تھوڑا شوق لگا تھا کہ یہ خواتین اور ٹک ٹاک، تو خواتین تبلیغ کے لیے تو حضور انور نے کوئی بھی ہمیں پلیٹ فارم جو ہے نا منع نہیں کیا. احتیاط بہت ضروری چیز ہوتی ہے. جب ہم آپ گھر میں جو آپ کے ابو ہیں، آپ ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر سکتے ہیں؟ امام ہوتا ہے نا جماعت کا، جس کو آپ اپنا خلیفہ، اللہ تعالیٰ جس انسان کو خلیفہ بناتا ہے نا، پھر آپ ان کی بیعت میں ہوتے ہیں، پھر آپ نے ان سے پوچھنا ہوتا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ایک میں جواب دے دوں. ہمارے لیے جو خلیفہ وقت ہیں وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ہم نے جب کوئی ایسا کام سوشل میڈیا کا کرنا ہوتا ہے، ہم ان سے پہلے رہنمائی لیتے ہیں کہ آیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، پھر ان کی ہدایات پہ ہم عمل کرتی ہیں. جزاک اللہ. جی جوائی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ کو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، آئی ڈی بدل کے آئی ہیں؟ نہیں میں آئی ڈی بدل کے نہیں آئی. اچھا فرسٹ ٹائم آئی. مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ٹک ٹاک جوائن کرتے ہوئے. ہاں چلیں جی، جویریہ صاحبہ کو بھی فالو کر لیں اور آپ بھی سب کو کر لیں. جی ضرور انشاءاللہ. قرآن پاک سے میں کیسے پوچھوں گی میں ٹک ٹاک پہ جاؤں؟ تو ظاہر ہے جس جماعت میں ہم ہیں اور ہماری جماعت کے وہ خلیفہ وقت ہیں تو ہم انہی سے اجازت دیں گے. جیسے گھر میں آپ کا ایک باپ ہے تو آپ نے گھر سے باہر بھی جانا تو اپنے باپ کو بتانا ہے میں فلاں دوست کے گھر جا سکتی ہوں، یا امی میں فلاں کام کر سکتی ہوں. جو والدین ہوتے ہیں آپ ان سے اجازت لیتے ہیں. جو ایک جماعت کا خلیفہ وقت ہوتا ہے نا، پھر آپ ان سے رہنمائی لیتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ امام ضروری ہیں یا قرآن پاک، تو امام نے بھی تو قرآن پاک سے ہی رہنمائی کر کے ہمیں بتانا ہوتا ہے نا. ان کو کیا پتا، یہ تو ویسے ہی چل پھر رہے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں علم. امام تو قرآن پاک کے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، جی کیونکہ وہی شریعت چل رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام انہی کے غلام ہیں، انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ مقام جو ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے، ان کے قدموں پہ قدم رکھ کے مجھے یہ مقام ملا ہے. تو امام وقت جو ہیں وہ انہی سے رہنمائی لیتے ہیں قرآن پاک سے. اس لیے ہم ان سے بات کرتے تو پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی وہاں سے حکم آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی آئے گا، قرآن پاک کا آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، حضرت مسیح علیہ السلام کا آئے گا. ہمارے پاس جو واسطہ ہے وہ امام وقت کا ہے. آگے وہ جانے، اللہ جانے، قرآن جانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو بات ہم نے کر دی ہے اب وہ قرآن پاک کے ذریعے ہی ہم تک پہنچے گی، اسی میں سے رہنمائی ملے گی. تو ہماری جماعت احمدیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم وہ جماعت ہیں جو قرآن پاک کے 700 احکام پہ زیادہ کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی. اس لیے ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا کوئی بھی فعل یا کوئی بھی حکم جو ہمیں خلیفہ وقت سے ملتا ہے وہ قرآن سے باہر ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
वहीं से आता है, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं होती, हम इमाम वक्त से कह के तो मुतमिन हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बार बार आपको नहीं पता कुरान करीम किस नबी पे उतरा है? ये भी नहीं आपको पता इस नबी पे उतरा है। है, या हमसे सवाल किया जा रहा है, या आपको पता नहीं है? बता दें किस नबी पे उतरा, हमें भी पता चले। हमें तो जिस नबी का पता है ना, मुझे मक्का में पैदा हुए थे। नहीं, आप ये देखें मिसेस राशिद जी। कि जब इन लोगों को जब पूछा जाता है, चाहे इनका बच्चा हो या कोई बड़ा बुजुर्ग ही हो जाए, इनको ये पूछा जाए कि आखिरी नबी कौन से हैं, तो उनको नाम ही नहीं बताना आता। उनको इतना पता ही नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, और खुलफाए राशिदीन का नामों का नहीं पता इन लोगों को। तो ये हमसे आके क्वेश्चन कर रहे हैं। इस चीज़ को भी ये देखें कि खुदा ताला रहम करें इनके हालात पर, कि इनको इन चीज़ों का कोई भी शऊर ही नहीं है। कि देखें ये इनकी क्या ज़िंदगी है, बंदा सोचे, ये ज़रा थोड़ा सा बंदा अगर इनके मतलब सोचे तो इनकी क्या ज़िंदगी है। हमारे तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह के फजल से हमारी एक जमात है, एक निज़ाम है हमारा। हम चाहे हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, हमें 100 काम होते हैं अपनी जमात के, अपने घर के सारे। इनसे पूछें कि इनका क्या है, ये ब्राडो पर इधर उधर घूम रहे हैं और दूसरों के मतलब पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बस खुदा ताला इन पर, इनकी हालात पर इनके ऊपर रहम करे और इनको अपनी इस्लाह करने की अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। बस आज मैं एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, वो कहता है रमज़ान के बाद ना कौन सी ईद आएगी, तो उसको क्या कहते हैं? कहता है त्यौहार। मुझे तो उसकी बात ही सुन के इतनी हंसी आई। हालांकि उसे ईद उल फितर कहना चाहिए था, लेकिन उसने देखे कहता है ईद त्यौहार, तो वो तो बेचारा सवाल करने वाला भी सर पकड़ के बैठ गया। अब ये हालत हो गई है कि उनको ईद उल फितर ईद उल दुहा का नहीं पता। और इनको पूछे कि आजकल पाकिस्तान में कौन सा फैशन चल रहा है, पता चल जाएगा, सब बता देंगे, फौरन बताएंगे आपको कि आजकल फर्शी शलवार चल रही है। फर्शी शलवार का मुझे तो इतनी हंसी आ रही है। तो बात पता क्या है कि असल में ना इन लोगों को बताया ही नहीं गया। अब वो देखें, हालांकि वो मुझसे सवाल कर रही है आखिरी नबी कौन है। भाई कुरान करीम में कहीं भी नहीं लिखा आखिरी नबी कौन है, अल्लाह ने बताया ही नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये सवाल करें शरीयत लाने वाले आखिरी नबी कौन है, तो सवाल तो जवाब देना बनता है। मिसेस राशिद, इनके आखिरी नबी 2 हैं। जी जी, एक नबी के जिस्म और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अगर कहें कि अब नबी ने नहीं आना, तो फिर कहते हैं कि हज़रत ईसा ने आना है। जब कहें कि वो आखिरी नबी हैं, तो कहते हैं नहीं, आखिरी नबी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये लोग खुद कंफ्यूज हैं, आज तक ये नहीं पता कि ख़ातमुन नबीय्यीन हैं कौन, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। क्योंकि हैं तो दोनों नबी, वो शरीयत वाले नबी हैं, वो गैर शरई नबी हैं, लेकिन आखिर में जो आएंगे आखिरी वही होंगे। अब उनको भी लाना है ज़रूर, और आखिरी के लिए भी ख़ातमुन नबीय्यीन के गलत माने करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वही सवाल हमें कुरान पाक में कहाँ लिखा है हज़रत ईसा? क्या हज़रत ईसा? आप लोग ये कहते हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, हम कहते हैं वो फोत हो चुके हैं, जैसे तमाम नबी वफात पा गए, इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि यूट्यूब पे अब इतने ज़्यादा मौलवी हैं जो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना वफात पा चुके हैं। अच्छा, ये उनको नहीं सुनते, आ जाके ना हमारी बराडों पे आके लड़ाइयाँ करने आते हैं। कहाँ लिखा है भाई? आपके अब मौलवी कहना शुरू हो गए हैं, और जो बड़े बड़े मुजद्दिद गुजरे हैं उन्होंने कहा है, और लेकिन उनकी नहीं सुनते, सिर्फ जमायत अहमदिया के मुंह से सुनते हैं कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। फिर उनको गुस्सा चढ़ता है, और ना ये अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ते हैं। वो सही, उसने डॉक्टर इसरार ने कहा था ना, किताबें तो ये पढ़ते ही नहीं हैं, और जो जमायत अहमदिया के लोग हैं वो किताबें पढ़ते रहते हैं। ये देवबंदी के आलिम हैं जो नानोतवी साहिब, उनकी किताब है तहज़ीर उन्नास, उसमें उन्होंने साफ अल्फाज में लिखा है कि ख़ातमुन नबीय्यीन का मतलब आखिरी नबी नहीं है, ख़ातमुन नबीय्यीन का मतलब है नबियों की मोहर। तो उनके पैरोकार हैं ये देवबंदी, इसके बावजूद उस पर अमल नहीं करते, उनके खिलाफ जाते हैं। वो कासिम नोतवी साहब को अब मानते ही नहीं, क्योंकि बात तो वो सही करके गए हैं ना।
آج جاسر آپ آج آپ نے مجھے 3-4 کٹھی امام مہدی دکھا دی ہیں، میری حالت پہ کوئی رحم کرو۔ مجھے اس نے آج اتنی تصویریں بھیجی ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، میں کہ یہ کہاں سے آج اتنے امام مہدی اکٹھے کر کے لے آئے ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ قاسم نانوتوی صاحب کو بھی چھوڑ دیں آپ، ام جویریہ صاحبہ، جو بڑے بڑے مجدد گزرے ہیں، وہ بھی یہی بات کہہ کے گئے ہیں کہ شریعت والی نبوت جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے، غیر شرعی نبی آ سکتے ہیں۔ اور یقین کریں میں حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، انہوں نے ان کے نام ہی نہیں کبھی سنے ہوں گے، وہ جو بڑے بڑے مجدد گزرے ہیں، جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، وہ یہی باتیں کر کے گئے ہیں۔ ہر صدی پہ ایک مجدد آیا ہے اور انہوں نے یہی باتیں بتائی ہیں کہ، اور پھر قرآن پاک میں سورۃ اعراف کی 35ویں جو آیت ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم میں سے رسول آ جائیں تو تقوی اختیار کرنا اور ان کی پیروی کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پہ رحم کرے۔ اور نبوت کا دروازہ تو کھلا ہے، قرآن نے کھولا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں؟ اب ہاں البتہ شریعت آخری ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، اس کے بعد شریعت جو ہے شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ غیر شرعی نبی کے لیے قرآن پاک میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 35 جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نبی آ سکتے ہیں اور اس کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ نہیں کہتے ہیں وہ ان کی کتاب بتائیں، بھائی قرآن کریم آپ لوگوں سے پڑھا نہیں جا رہا تو کتاب کی اب کون سی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ کہ تدین مکمل ہو چکا ہوا ہے نا۔ میں حیران ہوتی ہوں، اگر آپ سوچیں کہ 1,00,000 کم و بیش کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا، تو اگر وہ سارے کتابیں لے کے آتے، ادھر تو پسوڑیاں پڑ جانی تھی کہ کون سی کتاب پڑھیں۔ اسے راشد مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ہر احمدی گھر میں اللہ کے فضل سے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یا جو تفسیر ہے یا تفسیر کبیر یا صغیر وغیرہ یہ سب ڈیلی پڑھے جاتے ہیں باقاعدہ ترجمے کے ساتھ۔ آپ یقین مانیں کہ ان کے جو غیرت جماعت کے ہیں 95% جو لوگ ہیں وہ ترجمہ نہیں جانتے، ہاں جی، ترجمہ نہیں جانتے، قرآن ہے ان کو بھی نہیں آتا۔ جی ترجمہ نہیں جانتے، وہ صرف اور صرف وہ لکیر کے فقیر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خان کے اوپر ایگزیکٹ پورا آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تیرا کان لے گیا، وہ اگلے دن پیچھے دوڑ پائیں گے کان پھڑن واسطے کہ میرا کان وہ لے گیا، نہیں دیکھنا کہ میرے نال ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم قرآن خود کھول کے جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم خود کھول کر اس کو دیکھیں اور پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ کیا چیز ہے۔ تو وہ جو مولوی سکھا رہا ہے ان کو، وہ وہی اسی چیز پر وہ لبیک کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ یہی بات ہے، اصل میں انہوں نے مولوی کو ہی اپنا رہبر و رہنما سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ سوچیں اگر تو مولوی کا کردار تو دیکھیں کہ مولوی کر کیا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آنکھیں بند کیے ہیں، کان بند کیے ہیں، ذہن بند کیے ہیں، اور اپنے بچوں کو صبح صبح تیار کر کے مدرسے بھیج دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو عقل ان کی یہ ماری گئی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی مثال ہمیں ملتی ہے کہ مسجد و مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں اور انہیں مولویوں کی باتیں مانتے ہیں۔ ہاں جی، دیکھ لیں رمضان میں نا، ایک بدتمیز آیا ہے، اس کو میوٹ کر دیں۔ ہاں جی ہاں جی، اس کو میوٹ کیا کریں گے، اس کو پکا بلاک کریں گے، بے شرم انسان کو۔ لگتا ہے اس کے گھر میں رمضان نہیں اترا، یہ نیچے گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا نام اس کا؟ نام آئین ہے شیطانوں کا۔ جم ہاں جی، ان کے پاس ہے کیا گالیوں کے سوا؟ ان کا کردار یہی ہے، ان کی تہذیب یہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے گالیوں کے سوا۔ اس لیے تو ان کو توفیق نہیں مل رہی امام وقت پہ ایمان لانے کی۔ تبھی تو مولویوں کو برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی خود کی تربیت ایسی ہے، ان کی اپنی اوقات ہی ایسی ہے کہ ان کو یہ مولوی ملے ہیں ان کے بچوں کے لیے۔ اور ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، پتہ آپ کو، سبھی تو ادھر آگے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ ویسے رحم کرے، پتہ نہیں ان لوگوں نے۔ یہ رحم کے قابل نہیں ہے، یہ اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسیقا، اس کے قابل ہیں۔ کبھی نہ ان کی رحم کی دعا مانگے، وہ وقت گزر گیا ہے رحم والا۔
نہیں انہوں نے اس رمضان میں جو کرتوتیں دکھائی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت سخت ناراض ہے. بالکل بالکل. میرے صاحبہ آپ نے میرے یقین مانے، آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میں خدا کی قسم بہت دن پہلے بھی میں مسز راشد سے یہی کہا ہے کہ ان کے لیے رحم کی دعا نہ مانگے یا ہدایت کے لیے دعا نہ مانگے. جی بالکل. بالکل اب تو دل سے نکلتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، بہت اچھی آپ نے بات کی. اور واقعی اب موسٹلی جو زیادہ تر احمدی ہیں نا وہ واقعی ان کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے. یہی بات کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنے ہی فتنوں میں لٹا دے ان لوگوں کو، اور ان کو اپنی ہی ڈال دے. میں تو بہت دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنی ڈال دے بس. بالکل. اور ڈالے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا ایمان ہے جس طرح سے انہوں نے مسجد میں سے احمدیوں کو نیت نماز کرتے ہوئے گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں نا، یہ ان سے ابو جہل کے نسل سے بھی آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں. بالکل بالکل سارے مکہ سے یہ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو معاف سارے مکہ کچھ بھی نہیں تھے، کرے. انہوں نے تو ان کو بھی معاف دے دیا ہے. یقین کریں. بالکل. لیکن دیکھ لیں حالات دن بہ دن پاکستان میں برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. قتل و غارت کا بازار گرم ہے. جنسی بے روی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بہت بہت. کئی دفعہ سکرول کرتے ہوئے ایسی جن کے عالم دیکھیے اس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ ان کی عام عوام کا کیا حال ہوگا. بالکل بالکل. ان کے جو حجرے ہیں پیروں کے، وہاں پہ تو نرینہ اولاد بڑھتی ہے. ہاں بالکل. یہ جو گالیاں دیتے ہیں مجھے لگتا ہے اکثریت وہی ہے. وہی ہے، بالکل وہی ہے. یہ وہ اسی پیر کے حجرے سے نکلے ہوئے بد کردار لوگ ہیں جن کو جا کے مائیں تعویذ کے بہانے بہت کچھ لے کے ایسی نسل لے کے آئی ہیں. بس جی اللہ تعالیٰ رحم کرے. اگر انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہو نا، اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ میں ہی بیٹے دیتا ہوں، میں ہی بیٹیاں، اور میں جس کو چاہوں بیٹا دوں، جس کو چاہوں بیٹی دوں، اور جس کو چاہوں میں دونوں ہی نہ دوں. اور وہ پڑھتے نہیں قرآن کریم، وہ بھاگتے ہیں اپنے پیروں فقیروں کی طرف کہ وہ ہمیں بچہ دیں گے. تو اپنا ٹیسٹ کیا ہوا ہے. نہیں پوچھا ہوگا پیر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں، پتہ چلے بعد میں پیر کا اپنا بھی کوئی بچہ نہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں. وہ جو شوف دیکھا نا آپ نے، وہ صرف شوف ہی کرتا ہے. پیچھے دنوں سے شوف نے ایک بچی مار دی ہے. ایک سے ایک بڑھ کے نمونہ ہے. کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. یہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں اور اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. خوش ہیں کہ ہماری دکانداری چمک رہی ہے. اور یہ جتنے ہیں ایشین مسلمان زیادہ تر ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. پیروں فقیروں پہ درگاہوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، پیسے بھی دے کے آتے ہیں اور اپنی عورتوں کی عزت بھی گنوا کے آتے ہیں. آپ کو بتاؤں امیش میرے صاحبہ، پاکستان میں اگر امیر ہونا ہو نا تو صرف آپ ایک جھونپڑی ڈال لیں اور اپنا تھوڑا جو ہے نا حالت درویشوں والی بنا لیں. بالکل. اور آپ کو قرآن کریم کی صورتیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو یقین کریں آپ کا ایسا بزنس چمکے کہ راتوں رات آپ نا بہت امیر ہو جائیں. آیتیں بھی نہیں آنی چاہیے، بس منہ ہلنا چاہیے. ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے. وہ کہاں آیات ان کو آتی نہیں ہیں. ہاں ایک باجی تسبیح بھی ہاتھ میں ہونا، وہ تو ہوتی ہے، تسبیح تو ہوتی ہے. ایک دو گلے میں اور ایک دو ہاتھ میں. گلے میں تو بہت ساری مالائیں ہوتی ہیں اور ہاتھوں میں بھی تسبیح کے لیے پہلے 2-3 تو جب میری گل سنو پاویں سے تو جواں ٹپک دیاں ہون رہیاں. ہاں جی اس طرح ہی ہے، کالک بھی منہ تے لائی ہوندی ہے. مولوی کے پاس گیا تو کہتا پہلا کلمہ سناؤ. کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ دیکھو تھوڑا. بالکل بالکل. بس جی میں کہتی ہوں یقین کریں یہ جو شوف تھا نا، یہ اتنا اس کی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے شروع میں ویڈیو، ایسے دبلا پتلا تھا. وہ باقاعدہ میک اپ کرتا ہے اور ڈیلی وہ میک اپ کرتا ہے، اپنا مہنگے مہنگے ڈریسز پہن کے آتا ہے. اور وہ اس کے اپنے تھوڑا ہوتے ہیں، حرام کے پیسوں سے ڈریسز لیے ہوتے ہیں. اور پچھلے دنوں لندن آیا ہوا تھا شوف کرنے. وہ آتا رہتا ہے، یہاں پہ بھی آتا رہتا ہے. اور لندن میں بھی لگتا ہے جاہل پیدا ہو گئے ہیں. بالکل. کبھی ہم نے آج تک کبھی خلیفہ وقت کو جا کے کہا حضور ہمیں دم کر دیں.
नहीं तो तौबा करें, तौबा करें। बंदे खराब है, हजूर हमारे सर में दर्द है, हजूर हाथ रख के हमें दम कर दे, यानी कि सोचिए जरा। तो मस्तफर वहाँ तो कई मीटर का फासला करके खड़ा होना पड़ता है। जी, लेकिन ये देख लें कितने मजे से अपनी खवातीन को ले जाते हैं, पीर साहब सर पे भी हाथ फेरे होते हैं, बच्ची को पास बिठा के। पीर साहब जी यकीन करे जुबान इजाजत नहीं दे रही कि ऐसी ऐसी वीडियोस हम देखते हैं ना कि हैरत गुम हो जाती है। कि देखिए अब वो दौर नहीं रहा कि जहालत वाला दौर है, अब तो हर चीज़ वो खोल खोल के बताते हैं कि अपनी बेटियों को खुदारा इन पीरों फकीरों के पास ना भेजें। वो इकरारुल हक फिर भी इनको ना इनके अंदर शऊर बेदार कर रहा है कि अपनी बच्चियों को आप ना लेके जाएं। अब देखिए डिप्रेशन जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया है। आप डिप्रेशन का अगर आपके घर में कोई बच्चा है या बच्ची है तो आप उसे बजाय कि डॉक्टर के लेके जाएं आप उसे पीर के पास ले जाती हैं। अब उसने एक डिप्रेशन वाले को क्या करना है, मुझे ये बताएं। तो ये चीजें हैं कि ये लोग सोचते भी नहीं हैं और पढ़े पढ़े लिखे लोग भी चले जाते हैं। एक्चुअली जो माहौल हमारी बच्चियों को मिल रहा है ना वहाँ पे, स्कूलों में, मदरसों में, कॉलेजों में, वही तो डिप्रेशन का बायस बनता है। और बजाय इसके कि उनकी डिप्रेशन माएँ जो हैं अपने प्यार मोहब्बत से दूर करें, वो फ़ौरन उठा के तो उसी मौलवी पीर के पास ले जाती हैं जहाँ से वो डिप्रेशन शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मसला ये है बाजी कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब हम लोग पाकिस्तान में थे तब की बात है कि मेरा बेटा बीमार हुआ तो हम लोग एमरजेंसी में थे हॉस्पिटल। तो वहाँ पर एकदम रश सा पड़ गया, तो देखा है जी वो एक बंदे को उठा कर लेके आ रहे काफ़ी सारे लोग। तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैंने कहा ये पता नहीं क्या बंदा है, क्या हुआ है इसको। आखिर मैंने औरत को पूछ लिया तो कहते हैं जी पीर साहब आ रहे हैं जी, वो तो खानगाह तो पीर साहब आ रहे थे। मैं कहा पीर साहब अपना इलाज क्यों नहीं कर सके, कहते आगे डॉक्टरों को पैसे नहीं। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वो पीर वाकई हकीकत में तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप ये बताएं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, तो वो कोई पीर अगर वो नशई है, वो कहते हैं कि पता नहीं, वो एक किस्सा पढ़ रही थी मैं वो यूट्यूब में कि कोई वो नशई था बेचारा, उसके पास वो खाली शर्ट थी, शलवार भी नहीं थी, तो वो शलवार वाली सरकार बन गई भी है और वहाँ वहीं पे वो मर गया, तो वहीं पे उसका वो दरबार बना दिया। तो बाद पता लग गया जी वो जनाब वो नशई साहब सन। मेरे कहने का मतलब है जहाँ यहाँ के लोगों की जहाँ तक ये जहालत होगी तो आप उनके लोगों के दिमागों का आप अंदाज़ा कर लेना कि जिसने भी कहा कि भाई ये पीर है तो भाई इसको पूजना, तो उसी के पीछे चल पड़े। सिर्फ एक इनकी बदनसीबी ज़िंदगी में, ये कभी भी अपने अंदर ये फील नहीं कर सकते कि इनके माथे पे लिख दी गई है कि इन्होंने वक्त के इमाम को नहीं माना तो इनका ये हाल हो गया, और इससे भी बदतर इनका हाल होना है। आप घर घर में देखें, तवीज़, धागे और ये शिर्क से भरी भी बातें हैं घर घर में, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं। तो ये देखें कि सिर्फ एक ना वक्त के सर पर वक्त के ईमान का हाथ ना होने की वजह से इनकी लोगों की ये हालत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देख लें फिर इनका क्या। और ये देखें कि इन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आकर ब्रॉडें मुख्तलिफ किस्म की लगा कर हज़रत साहब की किताबें पढ़ते हैं और बकवास करते हैं। आप देखें कि उनको भी खुदा ताला ने तौफीक दी नहीं कि वो इस चीज़ को समझ सके। वो तहकीक थोड़ा करने आते हैं, जी, वो बिल्कुल तो तनकीद करने के लिए आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिस बिल्कुल। करने के लिए, जीतने के लिए आते हैं। ऐसी वो पॉजिटिव बातों को वो ऐसा नेगेटिव बनाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, मौलवियों ने ना तरबियत ऐसी की है, उनके पल्ले पर्चियां निकाल के ना उसमें से निकाल के उनको पकड़ाते हैं कि ये देखो जी ये लिखा है मिर्जा साहब ने। असल किताब नहीं उनको देते और उसका उल्टा मतलब लेते हैं सारा ना। हाँ बिल्कुल, एडिट करके वो देते हैं। जी, आप देखिए कि उनको खुदा ताला ने इस चीज़ की तौफीक ही नहीं दे रहा कि वो जिस लाइन को पढ़ रहे हैं उसको अगर वो समझ के पढ़े तो उनको कोई चीज़ ना नजर आए तो कहते हैं लो जी ऐसे है गल लिखी दी है, ये वेखो ना दे है फलां ने ऐज गल की थी, हा, ये को बातें हैं भला करने वाली। कोई नहीं, इनके लिए दिल से कसम से अब तो दिल से इनके लिए दुआ नहीं निकलते, ना बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं निकलते सच में। यही कहते हैं अल्लाह ताला बस इनको ना खत्म कर दे, ये जो हालात है इनके।
اللہ تعالیٰ رحم کرے. چلے رحم جی. والی بات ہے ہی نہیں ان میں، اب کیا ان پہ رحم ہو بچے. آپ خود سوچیں کہ رونا آتا ہے ان کی باتیں سن کے، یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر دل سے دعا تو نہیں نکلتے ان کے لیے. بس اللہ تعالیٰ نہ ہمارے ان کا دکھ کریں نہ ان کے لیے روئیں، بس ان کے لیے ایک ہی دعا ہے، اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا، بس ایک ہی دعا، یہی ان کا علاج ہے. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ بس ہماری اب دعاؤں کو قبول کرے. اب تو واقعی یہ کوئی بہت حد جو ہے نا پار ہو چکی ہے. یہ کوئی نا اے دعا گٹر سے نکل کے کوئی آئی ہے یا آیا ہے، اس کو اسی گٹر میں پھینکیں جہاں سے یہ نکلے ہیں. بالکل. اس رمضان میں تو ہر ہمارے نہیں ہے یہاں پہ. ایک دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی صف لپیٹ دے. آمین. میں تو یقین کرے کل بھی بیٹھ کے کہتی اللہ میاں یہ جو جتنے اس رمضان میں لوگوں نے جن لوگوں نے آگے آگے ہو کے حرکتیں کی نا وہ اگلا رمضان کا منہ نہ دیکھے. بس انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے تو ان لوگوں کی صف لپیٹ دے. انشاءاللہ. اتنے یہ نڈر ہو گئے ہیں کہ دیکھیں انسان نا جیسے راشد اس رمضان میں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اس رمضان میں ان کی صفیں لپیٹی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں لگا. وہ پوچھی کیسے کہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہی نہیں کہ یہ نماز پڑھ سکیں یا چین سے کوئی روزہ رکھ سکیں یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں. ان کے آگے جو لگی ہوئی ہے نا سینوں میں جو حسد کی اور شر کی آگ، وہی ان کو جلا کے بھسم کرے گی. بسم کرے گی انشاءاللہ. والے ایک مولوی کہہ رہا تھا تراویاں چھوڑتی ہیں چھوٹ جائیں، نماز چھوڑتی ہے چھوٹ جائے، لیکن جب تمہیں احمدیوں کے خلاف آواز دی جائے نا تو تم نکل کے آؤ. بالکل. تم آ کے نا ختم نبوت کے لیے تمہیں اپنی نمازیں تراویاں سب کچھ چھوڑنا پڑے، چھوڑو. اللہ نے سب کچھ چھین لیا ان سے. وہ ان کو معاف ہے، بس یہ کہنا لبیک یا رسول اللہ. سب سے زیادہ لبیک تو ہم کہتے ہیں احمدی. ہاں جی، انہوں نے کیا کہنا ہے شرک کے ماروں کو. یہ تو دہشت گرد بنا رہے ہیں بچوں کو بھی اور خود بھی. بس خدا تعالیٰ ہے کہ جو ان لوگوں نے تاخیر کی نا امام مہدی کو ماننے میں تو ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آئے دن اتنا سننے کو ملتا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یقین کریں. ہاں جی بتائیں سکرین پرنٹی صاحبہ. نہیں باجی میں بس یہ لکھنے لگی تھی کہ کب تک لگانی ہے. بس میں ختم کر رہی ہوں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. جی صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہے. بہت بہت شکریہ. جی سب ہم سب کو فالو کر لیں، ہم نے بھی کر لیا تو انشاءاللہ عید کے بعد ہم پراپر آئیں گے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ، آپ بھی آئی ہیں اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. باقی سب بہنوں کا شکریہ جو اوپر بیٹھی جو نیچے بھی تھی. میں اتقا اکیڈمی میں پڑھاتی ہوں قرآن پاک. جی میں بھی ادھر پڑھاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال بہت اچھا لگا. چلیں آپ بھی آئیے گا پھر. ہم نے اب انشاءاللہ. جی جازم آپ کی بات کیا بات سنا ادھر سنانی ہے؟ نہیں میں جازم نے کہا ویٹ کریں بات سن لیں. بات سنیں مسز راشد، بات سنیں. ہاں جازم اوپر آگے کرنی ہے بات. باقی ہم چلے جائیں، کوئی بات ایسی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، نیتر ہی لکھ رہا ہے. یہی لکھا، یہی ویٹ یہی. جی احمدی بچہ. اچھا انہوں نے بیعت کی ہے ماشاءاللہ. اچھا لیکن ان کو بولے ہم ان کو ادھر نہیں لے سکتے نا، خواتین کی محفل ہے. محمد بھائی آئے ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، سلامتی ہو آپ پہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے امام وقت کو قبول کرنے کی. جی الحمدللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا ہے. بہت بہت اللہ پہ ایمان، اس کے نبی پر ایمان، خاتم النبیین پہ، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان، اور خلفائے وقت پہ ایمان. آپ کی اللہ کے فضل سے ایمان مکمل ہو گیا. اللہ مبارک کرے. بہت بہت مبارک ہو سب کو، بہت بہت مبارک. آمین آمین. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے، استقامت بخشے. اچھا اب دیکھیں انہوں نے بیعت کیا. اب ہم السلام نا علیکم سب کو.
वालेकुम अस्सलाम। हाँ नीलम साहब एक सेकंड ना। अब जैसे हमारा कोई अहमदी जो है ना, जिसको जमात से निकाल दिया जाता है या वो छोड़ जाता है, बड़ा उसको ना उछालते हैं, वो देखें मुसलमान हो गया। अब हम भी इस तरह करें, मोहम्मद भाई को जगह जगह जाके पोस्टर लगा दें। भाई उन्होंने अगर इमाम वक्त को मानना है तो उन्होंने अपनी आखिरत संवारी है ना। एक निकल जाता है तो कई मोहम्मद अल्लाह ताला अता कर गए। कौन है वो? कहते हैं उनको 1 मिनट ले लें तो ले लो भाई को। कौन सी आइडिया जरा मेंशन करें। बाजी हम लोग फिर नीचे चली जाती हैं, आप ले लें उनको। वैसे तो मैं नहीं लेती, आप लोगों को पता है ना। बात ये है कि जब एक उसूल है कि मर्दों से बात नहीं करनी, तो फिर नहीं उनको बोले कि सैफी भाई की वगैरह की लाइफ पे, मीर साहब की लाइफ पे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पहले भी हम तो लोग उन्हें बोले हम लोग उधर आ जाती हैं सारी। बोली बाजी भी आ गई। वो मीर साहब की लाइव लगी हुई, उधर चले जाए। हाँ उधर आ जाए, हम सारी बहनें उधर आके सुन। मीर साहब की लाइव है ना। अच्छा वो कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। मोहम्मद भाई पहले तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, और अल्लाह ताला आपको इस पे कायम दायम रखे। आमीन आमीन। इस्तिकामत बख्शे अल्लाह ताला। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल आमीन। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन चूंकि हमारा वो नहीं है कि जैसे ये हमारा कोई अहमदी जमात छोड़ जाता है उसको हाईलाइट करते हैं, ये देखिए वो मुसलमान हो गया, वो देखिए मुसलमान हो गया। पहले वो क्या था, मुसलमान नहीं था। तो वही बात है, अगर अल्लाह के फजल से उन्होंने इमाम वक्त की बात मान लिया है। नहीं बाजी कहाँ छुप छुप के लाइव लगाते हैं, आपको तो मैंने कब से मैसेज भेजा हुआ है यास्मीन के हाथों। अब तो हम बंद कर रहे हैं, आप आई हैं, अब आप अपनी लगाए, हम उधर आते हैं। तो बाजी इनसे बोल रहे हैं कि अगर आपने अपना कोई वाकया सुनाना है तो हम लोग सारी बहनें उस तरफ आ जाती हैं, सैफी भाई और मीर हाँ साहब। जी, हम भी सुन लेते हैं इनका वाक़या। हम भी सुन लेते हैं। लाइव पे आ जाए, हम उधर आ जाती हैं तो आपका सुन लेती हैं कि आपने माशाल्लाह बैत की है, अल्लाह ताला ने आपको किस तरह तौफीक दी है। हाँ बिल्कुल। बस मोहम्मद भाई हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि हमने असूल रखा हुआ है कि हमने किसी मर्द को ऊपर नहीं लेना ना, तो वो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो इसलिए हमें इजाजत ही नहीं है बेटा, हमें इजाजत नहीं है। क्योंकि हमारे प्यारे हजूर का वाज़िया हुक्म है कि औरतें औरत को तबलीग करें, तो हम तो खलीफा वक्त की बात पे ना अपनी जान निसार करने वाली हैं। तो गोली बाजी अब आप आई हैं लेट, तो बहनें तो अब जा रही है। नीलम साहब आप भी लेट हो गए, क्योंकि आप देखें ना 11 बजने वाले हैं। मिसेज राशिद, मैं सिर्फ सलाम करने आई हूँ। मैं कल सलाम सुना दी है। ये उम्मे जवेरियाँ, मैं पहली बार इनकी आवाज़ सुन रही हूँ, मुझे आवाज़ अच्छी लगी थी इनकी, मैंने कहा चलो सलाम दुआ करती जाऊँ। जज़ाकल्लाह। नीलम मैं आपको फेसबुक पे देखती हूँ। अच्छा आप देखती हैं? देखती हूँ। मुझे आपका नीलम, आपने मुझे फॉलो किया हुआ है इसका मतलब? नहीं मैंने फॉलो नहीं किया, मैंने फॉलो नहीं किया। फॉलो नहीं किया, वैसे पढ़ती हैं? नीलम साहिबा जी जी, जवेरिया मेरी आईडी है वहाँ पे। आवाज ना आपके कलाम से की है। मेरे कलाम से किया था? जी अच्छा, और मुझे यह बताया आपने कोली जी को भेजा दोबारा पढ़ के? हाँ जी भेज दिया हुआ है। दोबारा पढ़ के? नहीं मैंने वही भेजा, क्यों मुझे कोली बाजी से डांट पड़वानी है, वो नीचे बैठी हुई हैं। तो कोई नहीं, वो नीचे बैठी है, उनसे पूछ ले, बुला ले। वो मुझे आईडी पे स्ट्राइक है बाजी की। चलिए ओके, खुदा हाफिज। चले जी बहने फिर जरूर शाम तक अल्लाह हाफिज। सबका बहुत शुक्रिया। कल मौका अरे जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं बस हाल वाल सबका सुना था, नीचे सुन रही थी मैं सारा कुछ। दुआओं में याद रखिएगा सबको। नीचे आप भी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह आती रहा करें। और मेरी बात सुने, कल स्क्रीन प्रिंटिंग आप लोग आ देना सुबह के टाइम। चलो अच्छा कितने बजे शुरू करती हैं? आप कहाँ होती हैं? मैं यूके। अच्छा आप यूके से हैं? बिल्कुल। किस जगह से? मॉडर्न। अच्छा मॉडर्न में है, ठीक ठीक ठीक। ये हम अगर सुबह लगाए भी तो नहीं, मैं सुबह मैंने कहीं जाना है। नहीं हम ईद के बाद हम इंशाल्लाह डेली आते हैं फिर। ईद के बाद फॉलो कर लिया है, अब लाइव का आप मैसेज तो भेजेंगी ना? जी ओके। हाँ जी आपको फॉलो कर लेती हूँ यहाँ। तो फिर वो नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा। ठीक है, मैंने जितने यहाँ पे मौजूद थी ना आप लोग, मैंने भी कर लिया फॉलो। जज़ाकल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह। फिर मिसेस राशिद आपने खत्म करो, खत्म करनी तो कर ले। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो होगी, दुआ में सबको याद रखें।
जज़ाकल्लाह, दुआओं में आप भी याद रखना, खास कर मेरे बेटे को, मिसेस राशिद, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।